بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی دور کے جو 40 سال ہیں جو نبوت سے پہلے ہیں، ہم وہ پڑھ رہے تھے۔ اس کا ذکر ہم نے پچھلی بھی کچھ ویڈیوز میں کیا ہے، اب مزید آگے لے کے چل رہے ہیں۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ جو دور ہے، اس میں ہمیں وہ مظہر نظر آتے ہیں جن کی طرف اشارہ ملتا ہے قرآن مجید کی سورہ نون میں، جس کا دوسرا نام سورہ قلم بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کی بلندی پر فائز ہیں۔ کاروبار ہی کے زمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت خدیجہ سے ہوا۔ ان کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک طرف یہ عرب کی متمل ترین خاتون تھیں، چنانچہ روایت میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب قریش کے قافلے سامان تجارت لے کر جاتے تھے تو تنہا ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت باقی تمام لوگوں کے مجموعی سامان سے زیادہ ہوتا تھا۔ پھر دوسری طرف ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا عالم یہ تھا کہ عرب کے اس معاشرے میں ان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الطاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ گویا بالکل فطری اور قرین عقل اور قرین قیاس بات ہے کہ یہ قرآن الصادقین ہوتا اور صادق اور امین کا نکاح الطاہرہ سے ہوتا۔ معیشت الہی میں یہی طے تھا۔ بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی صورت میں وہ بات سامنے آتی ہے جو سورہ ضحیٰ میں بائے الفاظ میں ورد ہوئی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پایا آپ کو تنگ دست، بس آپ کو غنی کر دیا، مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرا دیا۔ جہاں تک قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ سے ہی غنی تھا، لیکن ظاہری اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم تنگ دستی کہتے ہیں، اس کی اگر کوئی کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اب تک رہی بھی تھی، تو اب جب کہ مکہ کی متمل ترین خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبائل عقد میں تھیں، جو انتہائی جان نثار اور اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے والی بیوی تھیں، اس کے بعد اس دنیاوی احتجاج یا کمزوری کا بھی کوئی معاملہ باقی نہ رہا۔ اچھا، اس کے بارے میں اب تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں۔ کئی بڑے بڑے سردار اور رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے خواہاں تھے، لیکن انہوں نے کسی کا پیغام منظور نہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اطوار دیکھ کر انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبع سے بات کی اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفت شنید کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، اپنے چچاؤں سے اس معاملے پر بات کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا سے بات کی اور شادی کا پیغام بھیج دیا۔ اس کے بعد شادی ہو گئی۔ نکاح میں بنی ہاشم اور روسائے مصر شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسبت اور دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ دور ایک بھرپور انسانی زندگی کا نقشہ پیش کرتا ہے کہ ایک محبت کرنے والی جان نثار اور وفادار بیوی رفیقہ حیات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زوجہ محترمہ سے اولاد بھی عطا فرمائی۔ ایک انتہائی باعزت اور بافراخت زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسر فرما رہے تھے، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک دایا ابھرا اور توجہ کائنات، خالق کائنات اور عالم بالا کی طرف مبذول و مصنف ہوئے۔ اب غور و فکر کا مادہ کسی اور رخ پر پروان چڑھنا شروع ہوا، چنانچہ ہمیں وہ روایت ملتی ہیں جس کی روایا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بخاری شریف میں یہ روایت پہلے ہی باب میں موجود ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں خلوت گزینی اختیار کرنے فرماتے تھے۔ حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار ہرا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ آپ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کس قسم کی تھی، کیونکہ ابھی تک تو نبوت ملی نہیں، تو عبادت کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سابقہ امت میں نہ تھے، کسی نبی کے پیرو نہ تھے، کوئی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی کی پیروی یا کسی اور امت میں ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے اسلام تھا نہیں، تو اس لیے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
تو یہ کیسی عبادت تھی؟ اس کا جواب شارحین حدیث نے یہ دیا ہے کہ کانا صفات تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، یعنی غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت غور و فکر اور عبرت پذیری پر مشتمل تھی۔ سوچ بچار، کتاب فطرت کا معلمہ، خود اپنی فطرت کی گہرائیوں میں غواصی اور نگاہ عبرت سے ماحول کا جائزہ و تجربہ، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں عبادت۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو مزید کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔